السلام علیکم، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ احتشام علی عباسی صاحب موجود ہیں۔ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں اور جو وزیراعظم شہباز شریف ہیں وہ آخرکار منتخب ہو چکے ہیں، لیکن ایک لڑکھڑاتی تقریر ان کی اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی میاں شہباز شریف سے واضح ناراضگی، اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ احتشام علی عباسی صاحب، وزیراعظم شہباز شریف بن چکے ہیں، لیکن تقریر شروع کرتے ہی انہوں نے کیا فرمایا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ شہباز شریف وزیراعظم بن نہیں چکے، بنائے گئے، کیونکہ آپ آتے ساتھ انہوں نے جب شکریہ ادا کیا تو ایز اے اپوزیشن لیڈر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے اس نے وہ کیسے جیت کے آیا ہے۔ جس طرح سے دھاندلی ہوئی، رات کو 12-1 بجے کے بعد رزلٹ چینج ہوئے۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا میں خود گواہ ہوں، 3 سیٹوں کے میں نے رزلٹ خود بریک کیے ہیں، اور رات کو جب 1 بجے مجھے ڈی سی صاحب نے نیا رزلٹ بھیجا ہے تو میں نے اپلوڈ ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن لازمی بات ہم صحافی ہیں، میں نے خبر لگائی تو لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ 50 ہزار کی لیڈ چینج کی گئی، پٹواری سارے اندر بٹھائے گئے ہیں۔ میرے جاننے والے پٹواری وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو پرائیویٹ منشی ہیں ان کو بھی بلایا ہے، آؤ دیہڑیاں لگا لو۔ رات کو جو ہے رزلٹ چینج کیے گئے، رزلٹ چینج کرنے کے بعد یہ حکومت بنائی گئی ہے۔ آج شہباز شریف کے سامنے میاں نواز شریف بیٹھے تھے، میاں نواز شریف کو بلایا گیا تھا وزیراعظم بنانے کے لیے، لیکن وہ ایک میں نے پہلے ٹویٹ کیا تو یاد ہوگا ہنی ٹریپ والا، وہ ہنی ٹریپ یہی تھا کہ میاں صاحب کو بلا کے ان سے دھوکہ کیا گیا، اور دھوکہ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں، ان کا سگا بھائی ہے۔ آج ان کی واضح ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جو وہ تھا ایک ہاتھ ملانے والا واقعہ تھا، ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آج جو ہے میاں شہباز جو چھوٹے ہیں انہوں نے میاں صاحب کو جب ہاتھ ملایا تو انہوں نے پہلے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر جب انہوں نے آگے ہاتھ کیا تو ہاتھ جھٹک دیا انہوں نے، اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، ٹی وی پہ لائیو گیا، یہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اور پوری تقریر میں آپ میاں صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھیں، ایسا لگتا ہے وہ فوتگی بھی آئے ہوئے ہیں، فوتگی بھی ایک نہیں لگتا 8-10 لوگ فوت ہو گئے تو وہ بیٹھے ہوئے، اتنا زیادہ ان کے چہرے سے واضح نظر آ رہا ہے۔ میاں شہباز جو ہے ان کو اب وزیراعظم بنا دیا گیا ہے، بنایا اسی لیے گیا ہے کہ اپنے لازمی بات ہے، کیونکہ عمران خان سے ہم مل کے بھی آئے تھے جیل میں، اس میں آپ بھی ملے ہیں، بہت سارے صحافی ملے ہیں۔ خان جو ہے وہ اندر ڈٹا ہوا ہے اور وہ کسی جگہ پہ بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہا، اس کے بدلے میں ان سے پہلے بلے کا نشان لے لیا گیا، ان کی پارٹی کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، آخر میں ان سے یہ جب 170+ سیٹیں تھیں تو بتایا گیا کہ 170+ ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانا تو سیٹیں کم کر دی گئی، اب 92 کا نمبر رہ گیا۔ اب چکر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں میرے نزدیک 6 ماہ یا 1 سال کے لیے، اس سے زیادہ یہ چل سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی بڑا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ اس سیاسی جماعت کو نہیں دی گئی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے جیسے ہی عمر ایوب صاحب انہوں نے تقریر شروع کی تو ہمارا جو پی ٹی وی ہے اس نے فوراً سے کٹ کیا اور عمر ایوب کو نہیں دکھایا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایسے پنجاب میں مریم نواز آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن اسی مریم نواز نے اگلے دن جب احتجاج ہوا پی ٹی آئی والوں کو، وہاں پہ لوگوں اٹھا کے لے جایا گیا، ایک لڑکے کو جو ہے وہاں سے گاڑی میں جھنڈا لگا کے پی ٹی آئی کا لے کے جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے انہوں نے کرنی ہے، یہ انتقامی سیاست کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اور شہباز شریف کی اگر بات کریں تو آج جو ہے اپوزیشن ہمیشہ ایسے کرتی رہی ہے، نعرے بھی مارتی ہے اپوزیشن ہمیشہ، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ان کی تقریر عمر ایوب کی تقریر دکھانا ضروری تھا، نہیں دکھائی گئی۔ یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں پارلیمنٹ میں کسی قسم کا سکون نہیں ہوگا، اپوزیشن نعرے لگائے گی، اپوزیشن ہمیشہ جا کے فرنٹ لائن پہ لڑے گی، اور آنے والے وقتوں میں مجھے سب سے بڑی بات یہ کہ اس اسٹرانگ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے یہ حکومت 1 سال سے زیادہ مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی۔ بہت بہت شکریہ، احتشام علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سمیع ذرا دکھائیں کہ یہاں پر جو میڈیا کی صورتحال ہے کہ تمام تر جو چینلز ہیں ان کی ڈی ایس این جی یہاں پر لگی ہیں، بڑے ناخوشگوار واقعے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پیش آئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حنیف عباسی اور جمشید دستی ان کے درمیان بڑی تلخ کلامی ہوئی، وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ایجنڈے کی کاپیاں تھیں وہ پھینکی گئیں۔ میاں شہباز شریف نے جیسے ہی اپنی تقریر کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے حمایتی جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں معذرت، مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب نہیں کیا بلکہ آپ نے مجھے وزیر اعظم منتخب کیا ہے، یعنی کہ ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر دوسری بات کی جائے تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ناراضگی تھی وہ بالکل واضح تھی، پورے پاکستان نے اسے دیکھا ہے، پورے میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اسے دیکھا ہے کہ کس طرح سے شہباز شریف نواز شریف کو ہاتھ ملا رہے تھے اور نواز شریف ہاتھ پیچھے کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ واضح ناراضگی ہمیں نظر آئی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آج کی جو صورتحال تھی۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے آج پی ٹی وی نے عمر ایوب کو کٹ کر دیا اور عمر ایوب کو نہیں دکھایا جو کہ وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ تھے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، تو یہ بڑا حیران کن واقعہ تھا۔ اب
پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر رہنما تھے, KP کے اسپیشلی جو رہنما تھے, انہوں نے جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر صورتحال کریٹ کی وہ بڑی خوفناک ہے کہ آئندہ کا جو لائے عمل ہوگا, پھر جب یہ قومی اسمبلی کے اجلاس ہوں گے, سینٹ کے اجلاس ہوں گے, اس سینٹ کے اجلاس اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں جو صورتحال ہوگی وہ بڑی گمبھیر ہوگی. سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ اس اجلاس کو چلنے نہیں دیں گے. یہ واضح بیانیہ ہے عمران خان کا, اور یہ واضح ڈائریکشن ہے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر کہ آپ نے اس اجلاس کو چلنے نہیں دینا. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو شیر افضل مروت ہیں, جمشید دستی ہیں, جمشید دستی کی جانب سے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو پالش ہوتی ہے, بوٹ پالش, وہ سامنے لہرائی کہ آپ اس کا نتیجہ ہیں سارے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا معاملہ تھا اس میں بھی شیر افضل مروت نے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جو بوٹوں والے ہیں وہ آپ کو لے کر آئے ہیں. تو ایسی صورتحال ہے. ابھی یہاں سے میاں نواز شریف صاحب روانہ ہو چکے ہیں. باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں. باقاعدہ طور پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. پورے پاکستان کے اندر کس کو نہیں پتہ تھا کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. آج اس کا ایک پروسیس مکمل کیا گیا ہے. ادروائز اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فارم 45 کا جو تذکرہ ہے وہ آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا, اور فارم 45 اور 47 والے کہ جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر اب صافی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پیچھا کریں گی, اور یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. صورتحال ہے. ابھی یہاں سے میاں نواز شریف صاحب روانہ ہو چکے ہیں. باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں. باقاعدہ طور پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. پورے پاکستان کے اندر کس کو نہیں پتہ تھا کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. آج اس کا ایک پروسیس مکمل کیا گیا ہے. ادروائز اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فارم 45 کا جو تذکرہ ہے وہ آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا, اور فارم 45 اور 47 والے کہ جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر اب صافی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پیچھا کریں گی, اور یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان کے اندر کس کو نہیں پتہ تھا کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. آج اس کا ایک پروسیس مکمل کیا گیا ہے. ادروائز اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فارم 45 کا جو تذکرہ ہے وہ آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا, اور فارم 45 اور 47 والے کہ جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر اب صافی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پیچھا کریں گی, اور یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.